اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ آج ہماری ویڈیو کا موضوع ہے کہ مکان کرائے پر دیتے وقت یا لیتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے 5 باتیں جو ہیں وہ آپ نے یاد کر لینی ہیں، ان باتوں کو لازمی پورا کرنا ہے تاکہ آپ کو کسی قسم کی بات میں پریشانی نہ ہو۔ سب سے پہلے تو آپ نے بجلی اور گیس کے جو بل ہیں سب کا وہ آپ نے چیک کرنے ہیں کہ وہ جمع شدہ ہے یا نہیں ہے، اور اس کے علاوہ جو میٹر کی ریڈنگ ہے بجلی کی اور گیس کے میٹروں کی وہ آپ نے لکھ لینی ہے اور خود بھی سائن کر دینے ہیں اور مالک مکان سے بھی سائن کروا لینے ہیں، تاکہ خدا نخواستہ آپ مکان لے لیتے ہیں یا دے دیتے ہیں اور بعد میں بل آتے ہیں تو پھر دونوں پارٹیوں جو ہے ان کا جھگڑا بن جاتا ہے، تو وہ مسئلے مسائل جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں۔ نمبر 2، آپ نے گیٹ کی اور جتنی اس کے اندر کپڑوں کی الماریاں بنی ہوئی ہیں، دراز ہیں، ان سب کے آپ نے لاک وغیرہ جو ہے ان کو کھول کے بند کر کے ان کے سارے کنڈے شنڈے وہ آپ نے چیک کر لینے ہیں، تاکہ کل کو آپ کو ان کے اندر کوئی مسئلہ مسائل نہ ہو۔ مالک مکان کہے گا کہ میں نے یہ ٹھیک دیے تھے، آپ کہیں گے کہ یہ تو پہلے سے ہی خراب تھے، اور اس وجہ سے کافی دفعہ بات جو ہے وہ لڑائی جھگڑے تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ اس کے بعد نمبر 3 آپ نے تمام لائٹیں مکان کے اندر جتنی ہے ان سب کو گن لینا ہے اور ان کو چلا کے چیک کرنا ہے، جتنی لائٹیں لگی ہوئی ہیں اور مکان کے اندر جتنے پنکھے لگے ہوئے ہیں وہ سب کو آپ نے چلا کے اور گن لینے ہیں کہ کتنی چیزیں ہیں، کتنی لائٹیں ہیں اور کتنے پنکھے لگے ہوئے ہیں، اور جو وہ ورکنگ حالت میں ہے یا وہ خراب ہے، تاکہ بعد میں آپ ایک دوسرے کو کلیم نہ کریں۔ نمبر 4 جو ہے آپ نے پانی والی موٹر جو ہے اس کو چلا کے چیک کر لینا ہے کہ پانی جو ہے وہ ٹینکی تک جا رہا ہے یا نہیں جا رہا، اور پانی وہ صحیح دے رہی ہے یا نہیں دے رہی، جلی ہوئی تو نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے سیوریج کا جو نظام ہے وہ بھی آپ نے ضرور چیک کرنا ہے۔ آپ نے مکان میں کچن سے یا واش روموں سے پانی جو ہے وہ گرا کے وہ چیک کرنا ہے کہ وہ جو ہے وہ سیوریج جو ہے وہ اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں کر رہا، تاکہ یہ نہ ہو کہ آپ مکان لے لیں تو واش روموں کا پانی نہ نکل رہا ہو یا کچن کا پانی نہ جا رہا ہو تو پھر اس میں آپ کو مسئلے مسائل ہو۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ چیک کر کے لیں۔ اس کے بعد 5ویں چیز جو ہے وہ سب سے ضروری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو بھی ڈیٹ طے کی ہے کرایہ دینے کی، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ مالک مکان جو ہے وہ کرایہ دار تک کرایہ لینے جو ہے وہ نہ آئے۔ آپ کی حد الوسع کوشش ہونی چاہیے کہ کرایہ جو ہے وہ وقت پہ اور مالک تک پہنچ جائے، نہ کہ ایسا ہو کہ آپ گھر پہ موجود نہ ہو تو مالک بار بار چکر لگائے، آپ کے گھر والے آپ کے بچے اس بات سے پریشان ہو یا محلے دار اس میں بات سے پریشان ہو کہ مالک مکان پیسے لینے آتا ہے اور گلی محلے میں اونچی آواز سے بات ہوتی ہے، تو یہ بھی بندے کی پرسنالٹی کو خراب کرتی ہے۔ اور آپ کی حد الوسع کوشش یہی ہونی چاہیے کرایہ ٹائم پہ پہنچ جانا چاہیے اور اس کے گھر پہنچ جانا چاہیے یا اس کے اکاؤنٹ کے اندر آپ اسے بھیجتے رہیں، تاکہ بعد میں آپ کے گھر وہ بار بار چکر نہ لگائے۔ تو یہ جو 5 چیزیں ہیں یہ ہمیشہ جو ہے آپ نے مکان دینا ہو یا لینا ہو، آپ نے یہ جو چیزیں ہیں ان کا خصوصی خیال کرنا ہے، تاکہ دونوں گھروں کو بعد میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ اور جو بھی مکان مالک ہے یا کرایہ دار ہے وہ حد الوسع ضرور کوشش کرے کہ وہ جو تھانے والی رپورٹ ہے وہ مکان کرائے پہ دینے یا لینے پہ آپ لوگ وہ تھانے میں لازمی جمع کرائیں، تاکہ کل کو تھانے والے وہ اس کے اندر آپ کو اگر آپ نے اطلاع نہیں دی
تو آپ کو وہ گرفتار بھی کر سکتے ہیں، آپ کو سزا اور جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، اور خدا نہ خواستہ کرایہ دار کوئی اس کے مکان کے اندر کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس پہ بھی پرچہ مالک مکان کے ہی خلاف کٹے گا، کیونکہ اس نے تھانے کے اندر رپورٹ درج نہیں کرائی۔ اس لیے تھانے کے اندر آپ رپورٹ لازمی درج کرائیں تاکہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا بعد میں سامنا نہ ہو۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ میرا نام ہے میاں محمد قاسم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خوبصورت چینل، اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی مزید ویڈیو جو ہے ان کا لنک آپ تک پہنچتا رہے۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔